اس وقت اسرائیل جو ہے اپنی عسکری پاور کے اعتبار سے اس وقت زیرو ہے. ٹھیک ہے. رہبر نے آیت اللہ خامنائی صاحب نے چند سال پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا یا سوچا بھی حملے کے لیے تو ہم حیفا کو اور تل ابیب کو خاک میں ملا دیں گے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے خاک میں ملا دیا. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تمام تر امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, پورا یورپ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور مسلم ممالک بعض افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود اس وقت ایران کے میزائل تل ابیب کو نشانہ بنا رہے ہیں. حیفا کی آئل ریفائنری اس وقت انہوں نے برباد کر دیے. اس وقت اسرائیل کے طیارے خود ان کے ہوائی اڈے سے پرواز نہیں کر سکتے. ان کے اپنے ملک کے اندر اس وقت جائے پناہ نہیں ہے, جہاز وہاں سے نہیں اڑ سکتے. علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ایران کو یہ دھمکی ملی تھی علی خامنائی صاحب کو ہٹ کرنے کے حوالے سے اسرائیل کی طرف سے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے, اور کل کہا گیا کہ ان کی رہائش گاہ کے قریب ایک عدد میزائل بھی فائر ہوا. تو ہم نے اس کا ریئیکشن دیکھا سجیل میزائل کی شکل میں. ہم نے اس کا ریئیکشن دیکھا کہ ایسے میزائل جو دنیا کی اس وقت ہیڈ لائنز تھے آج صبح. سر یہ تو دھمکی پہ یہ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی ابھی اتنی استطاعت ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے اسرائیل سے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ایران کوئی پہلی جنگ نہیں لڑ رہا. انقلاب آنے کے ایک سال بعد ہی صدام, جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا تھا, جس کے پیچھے پورا یورپ کھڑا ہوا تھا اور بہت ساری طاقتیں کھڑی ہوئی تھیں, ان سب نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا. اور اس وقت ایران کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, کوئی میزائل نہیں تھے, کوئی راکٹ نہیں تھے, ان کو جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا. صرف اب یہ تازہ انقلاب لے کر آئے تھے اور اس کے بعد اب یہ اسٹیبلٹی کے مرحلے میں داخل ہوئے تھے, اور ایک سال کے اندر صدام حملہ کر دیتا ہے. صدام نے یہ سوچا تھا کہ اگلے ہفتے میں تہران میں ناشتہ کروں گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ 8 سال تک اس کو طول ملی, اور اس میں ایران جو ہے وہ تمام دنیا سے تنہا مقابلہ کر رہا تھا. یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. ایران اور اس کے سپریم لیڈر اس زمانے میں امام خمینی تھے اور آج آیت اللہ خامنائی ہیں. یہ ایسے لیڈر نہیں ہیں کہ جو گھروں کے اندر اے سی کے اندر بیٹھ کے فیصلے کریں. یہ وہ لوگ ہیں. آیت اللہ خامنائی جب یہ 8 سالہ جنگ تھی اور یہ صدر تھے تو یہ محاذ جنگ پر خود موجود ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو موت کو لبیک کہنے والے ہیں, شہادت کو لبیک کہنے والے ہیں. لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ایک ہی حملے کے اندر مار دی گئی, جو حالیہ حملہ تھا اسرائیل کا. لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ یہ لوگ سامنے آئے ہیں. لہٰذا یہ جو دھمکی دی گئی ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ سپریم لیڈر کو شہید کرے گا, پہلی بات تو یہ کہ انتہائی جسے کہیں کہ توہین آمیز ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. کسی بھی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مذہبی پیشوا کو اس طرح سے تھریٹ کرے. آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ فقط ایران کے سپریم لیڈر نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک مجتہد ہیں, ایک فقیہ ہیں, اور شیعوں کے لیڈر بھی ہیں. اور پوری دنیا کی جو مزاحمتیں ہیں جو اس وقت عالمی استکبار کے خلاف, صہیونزم کے خلاف اور اسرائیلی قبضے کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں, امپیریلزم کے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں, ان مزاحمتوں کا واحد لیڈر اس وقت جو ہے وہ سید علی خامنائی ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ اگر آیت اللہ خامنائی کے اوپر یہ لوگ حملہ کریں گے تو اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا. خود ایران اس وقت اس پوزیشن میں سر ریئیکشن کی تیاری کتنی تگڑی ہے؟ ابھی تو ہم جس طرح رضوان عزیز صاحب کہہ رہے ہیں بات تو گھنٹوں کی ہے, اب دنوں کی تو ہے نہیں. تو اب ریئیکشن کی تیاری کتنی ہے؟ کتنا طویل لڑ سکتا ہے ایران اتنی دور بیٹھے اسرائیل کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ یہ چند دنوں کے اندر, ایک گزشتہ 4-5 دنوں میں بہت چیزیں واضح ہو چکی ہیں. ایران ایک معمولی ملک نہیں ہے. ایران ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی پاور ہے. اس نے ثابت کیا ہے عسکری اعتبار سے. اس وقت اسرائیل جو ہے اپنی عسکری پاور کے اعتبار سے اس وقت زیرو ہے. ٹھیک ہے. رہبر نے آیت اللہ خامنائی صاحب نے چند سال پہلے یہ بات کی تھی کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا یا سوچا بھی حملے کے لیے تو ہم حیفا کو اور تل ابیب کو خاک میں ملا دیں گے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے خاک میں ملا دیا. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ
ان کی تمام تر امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، پورا یورپ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور مسلم ممالک بعض افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت ایران کے میزائل تل اویو کو نشانہ بنا رہے ہیں، حیفا کی آئل ریفائنری اس وقت انہوں نے برباد کر دیے۔ اس وقت اسرائیل کے طیارے خود ان کے ہوائی اڈے سے پرواز نہیں کر سکتے، ان کے اپنے ملک کے اندر اس وقت جائے پناہ نہیں ہے، جہاز وہاں سے نہیں اڑ سکتے، وہاں سے حملہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ موساد کا علامہ صاحب، موساد کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا۔ میں ناصر شیرازی صاحب کو بھی شامل کروں۔ ناصر شیرازی صاحب، ایک سوال اٹھ رہا ہے، ویئر از حزب اللہ؟ وہ کدھر ہے؟ ایران کی ایک تگڑی پروکسی ہے اور اسرائیل کے سب سے زیادہ قریب ہے، لبنان میں بیٹھی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیں شکریہ۔ پہلے تو چونکہ ہم آئی آر پڑھاتے ہیں تو یہ جو پراکسی کی ٹرمینالوجی ہے یہ ویسٹرن ہے۔ بنیادی طور پہ پراکسیز ہوتی ہیں جو کسی کے مفادات کے لیے استعمال ہو۔ حزب اللہ یہ سمجھتی ہے کہ لبنان آکوپائیڈ تھا اور لبنان کو آزادی کے لیے جو ان کو اسرائیل سے آزادی، جنوبی لبنان انہوں نے آزاد کرایا، اس کے اندر ایران نے ان کی سپورٹ کی ہے۔ تو یہ ان کا اپنا مفاد تھا جس کے لیے ایران سے سپورٹ حاصل ہوئی، نہ یہ کہ ایران کے لیے وہ یوٹیلائز ہوئے۔ ایک بات ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درست ہے، ایک ان کی پالیسی ہے ڈی کیپیٹیشن کی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ شخصیات کو شہید کرنے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو شہید کیا، انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو شہید کیا۔ لیکن لیسن ٹو لرن اس کے اندر کیا ہے؟ کیا آج 4 اہداف بیان کیے تھے نیتن یاہو نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم غزہ کو ٹیک اوور کریں گے، ہم مزاحمت کا خاتمہ کریں گے، ہم حماس کو جو ہے ڈی ویپنائز کریں گے، اور ہم جو ہے وہ ملٹری مائٹ کے ذریعے سے اپنے ہوسٹیجز کو واپس لے کے آئیں گے۔ آج پونے 2 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ایک ہدف بھی پورا نہیں کر سکے۔ لیبنان کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے لوگوں کو کتنے کو شہید کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ دریائے لیتانی تک کا ایریا ٹیک اوور کریں گے اور حزب اللہ کو ختم کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ حزب اللہ ختم نہیں ہوئی۔ تازہ جو پولیٹیکل وہاں الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشن کے اندر حزب اللہ چونکہ وہاں کی پولیٹیکل اینٹی ہے، تو وہاں سب سے زیادہ مارجن کے ساتھ جس پارٹی نے ووٹ لیے ہیں وہ حزب اللہ ہے، اپنی تمام سیٹس جیت گئی ہے۔ اور سیکنڈلی اگر اس کے ملٹری ونگ کی بات کریں تو ابھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، یہ شہادتوں سے تو نہیں سفر ختم ہوتا ان کا، یہ تو ہے ہی اس کام کے لیے تیار۔ وہ اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ شہادتوں کے لیے آمادہ ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت وہ پورا جنوب لبنان، اس کی پریزنس اور ان کی تیاری کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ لڑائی ہو رہی تھی، میزائل جا رہے تھے اور وہاں سیلیبریشنز چل رہی تھیں۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر بعض ایریاز جو سیز فائر ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل کو خالی کرنے، اگر وہ خالی نہ کیے اور اگر جو ہے وہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اپنی جارحیت جاری رکھی تو حزب اللہ جو ہے وہ کین ری انٹر انٹو دی وار، اور وہ بالکل اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جب لیبنان سیز فائر ہوا تھا تو یہ سیز فائر آن دا ریکویسٹ آف اسرائیل ہوا تھا، اور اس کی ریزن کیا تھی کہ ان 2 مہینوں کے اندر، جن مہینوں کے اندر حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے ملٹری ریسپونڈ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ پہلی اوپننگ یہ تھی کہ ان کے جو ڈرونز تھے، ان کے جو میزائلز تھے، وہ تقریباً تمام اسرائیل کے اندر ہٹ کر رہے تھے۔ اسرائیل ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کمی کا شکار ملک ہے، اس کی سسٹینیبلٹی نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو جو اس کے لوگ ہیں ان لوگوں کو لے کے ایک بڑے پروٹیکٹڈ اور پیمپرڈ ماحول کے اندر رکھنے کے عادی ہیں، وہ اس لائف کے عادی نہیں ہیں۔ حزب اللہ شہادت طلب معاشرے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ اس ساری جنگ کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حزب اللہ کے پاس پورا آپشن موجود ہے، اور ابھی جو صورتحال اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے شاید ابھی فوری ضرورت نہ ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر حزب اللہ محسوس کرے گی کہ کسی مرحلے میں اسے جنگ کے اندر ری انٹر ہونا ہے تو بالکل وہ اپنی پوری ملٹری کیپیسٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ دوبارہ آ جائے۔